بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے آئے تو انہوں نے اپنے دو بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دی، جن میں سے ایک کا نام تھا مہاجر اور ایک کا نام تھا سلمہ۔ ان دو بھتیجوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ ملعون ہے۔ یہ بات سن کر سلمہ ایمان لے آئے، اور دوسرا جس کا نام مہاجر تھا اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر ظاہر فرما دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس معظم رسول کے مبعوث ہونے کی کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر دعائیں کی ہیں، اور تو جو ان کے دین سے پھرے گا تو وہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دین سے بغاوت کر رہا ہے جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے تھے۔ جو رسول اللہ کے دین سے پھرے گا یا حضور کو نبی نہیں مانے گا، در حقیقت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام سے اپنا منہ پھیر رہا ہے، ان کے دین سے اپنا منہ موڑ رہا ہے۔ اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر اشارتاً کلام ہے کہ عرب کے مشرکین فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، کیونکہ کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد ہوا، تو ان سے پہلے تو کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ وہاں کے ٹھہرے، پھر بڑے ہوئے، پھر ان کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، تو اولاد ہوئی تو حضرت اسماعیل۔ اب حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، تو عرب کے رہنے والے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ تم جو فخر محسوس کرتے ہو حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہو، تمہارا فخر تو تبھی مانا جائے نا کہ تم حضرت ابراہیم کی مانو بھی صحیح۔ ان کی اولاد سے ہونا تو فخر محسوس کرتے ہو، لیکن حضرت ابراہیم کی مانتے نہیں ہو، تمہارا فخر کس کام کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کو دعائیں کر کر کے مانگا ہے، تو چاہیے تمہیں کہ تم ان کا کلمہ پڑھو اور اسلام قبول کر کے ان کی غلامی میں آ جاؤ، تبھی تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار رہو گے۔ اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھرے رہے تو پھر تمہارا کوئی بھی دعویٰ سچا نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ جو سلف صالحین کا دین ہو، اس دین پر، اس راستے پر بندہ چلتا رہے۔ بزرگان دین کا دین، ہمارے اکابرین کس دین پر تھے، ہمارے اکابرین کا مذہب کیا تھا، اسی مذہب اسی دین پر چلنا، یہ جناب وہ یہ اسلام کی حقانیت اور دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ نیا دین اختیار کر لینا، جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر کئی ایسے سرگنے موجود ہیں کہ جو لوگوں کو جناب سلف و صالحین کے دین سے ہٹا کر نئی تحقیق کے ذریعے انہیں نیا دین دینا چاہتے ہیں اور نئے دین کی پیروی کروانا چاہتے ہیں، تو دیکھیں حقیقت وہی دین حقیقت ہے کہ جو دین سلف و صالحین کا دین ہے۔ یہی بات تو یہود و نصارہ اور مشرکین کو بھی سمجھائی گئی کہ اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانو گے تو یہی دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہی دین دیگر انبیاء کرام کا دین ہے۔ اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر گئے تو پھر تم اپنے اکابرین کے دین سے بھی پھر گئے ہو۔ تو
اللہ رب العالمین نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں بیان کی کہ اسلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی ہے۔ تم حضور کے دین کو مانو گے تو حضور کا دین یہ حقیقت میں ملت ابراہیمی ہے، اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کیا تو پھر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھر رہے ہو۔ اصطفیناہ، ہم نے اسے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت کے لیے چن لیا، خلت کے لیے چن لیا، اپنا دوست بنایا، یعنی آپ کو اپنا رسول بنایا اور اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لیے خاص فرمایا اور چن لیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یاد کرو جب اس کے رب نے اسے فرمایا فرما برداری کر، تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی ہے کہ تم دین اسلام پر رہنا اور تمہاری موت نہ آئے مگر دین اسلام پر، یعنی مسلمان ہو کر تم دنیا سے رخصت ہونا۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق وصیت نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جناب بندہ کوئی نہ کوئی وصیت کر جائے، اپنی اولاد کو وصیت کر جائے۔ وہ وصیت ہم تو جائیداد کی وصیت کرتے ہیں، مال و دولت کی وصیت کرتے ہیں، یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف مال کی وصیت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی اولاد کو صحیح عقائد کی وصیت بھی کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کی وصیت بھی کرنی چاہیے، دین کی عظمت کی وصیت کرنی چاہیے، دین پر استقامت کی وصیت کرنی چاہیے، نیکیوں پر ہمیشگی کی وصیت کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنے کی وصیت کرنی چاہیے، اور اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرنا یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی خصوصی طور پر اپنی اولاد کو دین حق پر چلنے کی وصیت فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ تو یہ اچھا ادب سکھانا در حقیقت یہ دین سکھانا ہے، یہ اسلام پر اپنے بچوں کو چلانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کو کس راستے پر چلایا، کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو، یعنی اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھانا یہ بہترین عطیہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں کہ جو بندہ اپنی اولاد کو دے جائے۔ تو ادب سکھانا یہ انتہائی ضروری ہے، یہی ادب تو دین ہے، یہی ادب ہی اسلام ہے، یہی ادب ہی نیکی ہے، یہی ادب ہی اچھی رہنمائی ہے۔ ادب سکھا دیا تو بچہ آپ کا دیندار بن جائے گا۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اچھے ادب سے مراد یہ ہے کہ بچے کو دیندار بنائے، بچے کو متقی پرہیزگار بنائے، اور اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین میں اور بھی کام آتی ہے اور دنیا میں بھی کام آتی ہے کہ جس کو آپ ادب سکھا کے گئے وہ مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرے گا، جس کو آپ اچھا ادب سکھا گئے، جس کو آپ دیندار بنا گئے، وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی امانتوں کا محافظ بھی ہوگا، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے وہ استغفار بھی کر رہا ہوگا، وہ اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعائیں بھی کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔
اور وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنا، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ بھی رہا ہے۔ ہمارے اسلاف اسی طریقے پر چلے ہیں جو طریقہ دین اسلام کی حقانیت کا تھا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وصال کے وقت آپ کو کیا وصیت فرمائی تھی؟ تو حضرت ولید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور یہ بات جان لے کہ تو اللہ سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر کے اللہ کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہیں رکھے گا۔ یعنی تو اللہ سے ڈرنے والا کب ہوگا؟ جب تک ہر خیر و شر کے معاملے میں تیرا ایمان پختہ نہیں ہوگا تو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تو اس کے خلاف مر گیا تو پھر سن لے تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا ڈر اگر تیرے دل میں نہ ہوا تو پھر تو جہنم میں جائے گا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر قلم سے فرمایا لکھ۔ قلم نے کہا اے رب کیا لکھوں؟ تو ارشاد فرمایا تو تقدیر کو لکھ دے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھ دے، جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ دے۔ یعنی تقدیر کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے لکھ دیا ہے انسان کے ساتھ جو معاملہ ہو۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے عرض کی کہ ابا جان مجھے وصیت کیجیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی خطاؤں پر روتے رہنا۔ اب یہ وصیت یہ کوئی مال کی وصیت نہیں، یہ جائیداد کی وصیت نہیں، یہ دین کی وصیت ہے، یہ اسلام کی وصیت ہے۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں وصیت کی اور فرمایا کہ اے بیٹے، جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کرنا کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت بھی کرے، اور اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے گا تو وہ تجھے زینت دے گا، اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے گی تو پھر وہ برداشت کرے گا۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر، جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اور اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے، اگر برائی دیکھے تو اسے روک دے۔ اس آدمی سے دوستی اختیار کر کہ جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے عطا کرے، اور اگر خوش رہے تو خود بخود دے، اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو پھر وہ تیری غمخواری کرنے والا بھی ہو۔ ایسے بندے کے ساتھ دوستی رکھ۔ اور فرمایا اس آدمی سے صحبت اختیار کرو کہ جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرنے والا ہو، اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ تجھے اچھا مشورہ دینے والا ہو، اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر وہ تمہاری بات کو ترجیح دے، ایسے آدمی کی صحبت اختیار کرو۔ تو یہ دیکھیں یہ وصیت ہے، یہ اسلام کی وصیت ہے، یہ دین کی وصیتیں ہیں، یہ سیدھے راستے پر چلنے کی وصیتیں ہیں۔ تو ہمارے بزرگان دین نے اپنی اولادوں کو اس کام پر لگایا ہے۔ تو صرف مال کی وصیت کرنا ہی لازمی نہیں ہوتا، وصیت میں یہ تمام چیزیں شامل حال ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلائے اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔